زر کا ارتقا، بارٹر سسٹم کی ناکامی کے بعد اعلیٰ مبادلہ کی تلاش شروع ہو گئی اور ان مشکلات پر قابو پایا جائے تاکہ ان مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ زر کی موجودہ شکل و صورت تک پہنچنے کے لیے زر کو کئی ارتقائی مراحل سے گزرنا پڑا جو کہ درزار ہیں۔ نمبر 1 اشیائی زر۔ سب سے پہلے اشیاء کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا، جس میں نمک کو بطور زر، چاقو، کھنجر، تیر کو بطور زر، اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ خنزیر یعنی سور کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو ہے اشیاء جو ہے اس لیے اچھا زر ثابت نہیں ہو سکی کہ اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بڑا مسئلہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اشیاء کو سنبھال کے رکھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے یہ جو ہے اشیاء جو ہے بطور زر استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور ترقی ہوئی، پھر دھات کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا اور اسے کہتے ہیں دھاتی زر، کہ سونا چاندی کے جو سکے ہیں ان کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ دھاتی زر کے ٹکڑوں کا معیار قدر خصوصاً چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خریداری کے وقت ٹکڑوں کا وزن اور پیمائش میں مشکلات، دھاتی زر کی زیادہ مقدار کی صورت میں نقل و حمل میں مشکلات، دھاتی زر کا لگاتار استعمال سے وزن اور قدر میں کمی، ان مشکلات کے پیش نظر ان دھاتی ٹکڑوں کو سکوں میں ڈھالا گیا، لیکن سونے چاندی کی نئی کانوں کے دریافت سے ان کی رسد میں اضافہ سے دھاتی زر کی قدر میں کمی واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دھاتی زر ہے یہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ اس کے بعد کاغذی زر۔ دھات کے بعد کاغذ کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس نوٹ ہے 10 روپے سے لے کر 5000 تک، یہ آپ کے پاس کاغذی زر ہے اور اس کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اعتباری زر۔ اعتباری زر سے مراد ایسا زر ہوتا ہے جو صرف اور صرف اعتبار اور اعتماد کی بنا پر لیا اور دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعتباری زر، جس کی جو بہترین جو شکل ہے وہ کیا ہے، چیک ہے۔ اس کے بعد ہے زر کی تعریف۔ زر کہتے کس کو ہیں؟ نمبر 1 پروفیسر واکر صاحب کے مطابق وہ شے جو زر کے فرائض سر انجام دہ زر کہلاتی ہے۔ پال سیمولسن فرماتے ہیں زر ایک ایسی شے ہے جسے اعلیٰ مبادلہ یا ادائیگیوں کے ذرائع کے طور پر قبولیت عامہ حاصل ہو۔ پروفیسر ایلے صاحب فرماتے ہیں زر وہ شے ہے جو آزادانہ طور پر بطور اعلیٰ مبادلہ گردش کرے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے عام طور پر وصول کی جائے، اس کو ہم زر کہتے ہیں۔ آر پی کینٹ صاحب کا فرمان ہے زر وہ شے ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہو اور بطور اعلیٰ مبادلہ یا معیاری قدر اور قبولیت عامہ رکھتی ہو۔ پروفیسر کروتھو صاحب زر ہر وہ شے ہے جسے بطور اعلیٰ مبادلہ قبولیت عامہ حاصل ہو اور اسی وقت وہ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کے کام بھی سر انجام دے تو اس کو ہم زر کہتے ہیں۔ تو سب سے جو اچھی ڈیفینیشن ہے وہ کراؤتھر کی ہے، یعنی وہی کہ زر ہر وہ شے ہے جسے بطور اعلیٰ مبادلہ استعمال کیا جائے اور وہ کیا کرے، پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے تو اس کو ہم زر کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زر کے فرائض کیا ہیں، یہ کون کون سی ڈیوٹیاں جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 1 ہے ابتدائی فرائض۔ اس میں کیا ہے، وہ جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، اس کے اندر 3 اس کے فرائض آتے ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ مبادلہ، کہ زر ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ ہم اشیاء کا تبادلہ آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی یہ بیچ میں آتا ہے اور اشیاء کی ملکیت ایک سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ معیار قدر، دوسری اس کی جو خوبی ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ زر بطور پیمانہ معیار قدر استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف اشیاء و خدمات کی قدر کی پیمائش کی جاتی ہے۔ مثلا گندم کی قیمت 10 روپے فی کلو گرام ہے، یعنی 1 کلو گرام گندم کی جو قدر ہے وہ 10 روپے کے برابر ہے۔ ذخیرہ قدر، تیسری اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم زر کے ساتھ اشیاء کی قدر کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ زر بطور ذخیرہ قدر فرائض سر انجام دیتا ہے، یعنی اس کی قدر کو مستقبل کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً ناپائیدار اشیاء مثلا پھل، سبزیاں، مچھلی وغیرہ کی قدر کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور اشیاء کی یہ قدر بینکوں میں جمع کروا دی جائے اور چوری وغیرہ سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے آئندہ ادائیگیوں کا معیار، کہ یہ جو زر ہے یہ آپ کی آئندہ ادائیگیوں کا معیار ہے کہ اس کے ساتھ آپ ادھار لین دین کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہے ثانوی فرائض۔ ثانوی فرائض میں نمبر 1 ہے انتقال قدر، کہ آپ زر کے ساتھ کسی شے کی قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ مثلا غیر منقولہ جائیداد زمین مکان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ زر کے ساتھ جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کا جو مکان ہے سائیوال میں ہے اور آپ یہاں سے لاہور جانا چاہتے ہیں، اس کو بیچ دیں اور وہاں سے جا کے آپ نیا خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد حساب کی اکائی، کہ زر کا ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے حساب کی ایک اکائی ہے، آپ اس کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں۔ سرکاری ادائیگیاں، اگلا اس کا کام یہ ہے کہ زر جو ہے وہ سرکاری ادائیگیاں جو ہے وہ آپ کی کرتا ہے، کہ آپ جتنا اگر آپ کا بجلی کا بل آتا ہے تو آپ جو ہے روپیہ دے کر وہ بل ادا کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نظام منڈی، زر نے منڈی کے نظام کی بنیاد ڈالی ہے۔ منڈی میں طلب اور رسد کی قوتیں زر کی وجہ سے کام کرتی ہیں، زر کی وجہ سے طلب اور رسد باہمی توازن وجود میں آتا ہے اور منڈی میں قیمت طے پاتی ہے۔ زرعی پالیسی، زرعی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے وہ زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی پالیسی اپناتا ہے اس کو ہم زرعی پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ مالیاتی پالیسیاں، مالیاتی پالیسیاں یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے ریونیو اکٹھا کرنے اور خرچ کرنے کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس کو ہم مالیاتی پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ معاشی سرگرمیاں، تمام معاشی سرگرمیاں، سرمایہ کاری، بچتیں، قرضے، اشیاء کی خرید و فروخت زر کی صورت میں انجام دی جاتی ہیں، اور ان سرگرمیوں میں معیشت کے مختلف شعبوں کا کردار اور حصے کا علم ہوتا ہے۔ اس نے تمام معاشی سرگرمیوں کو لچکدار بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت، آپ زر کے ساتھ بین الاقوامی تجارت کر سکتے ہیں، آپ اپنی اشیاء کو دوسرے ممالک میں اور دوسرے ممالک کی اشیاء کو زر کے ساتھ جو ہے اپنے ملک میں لا سکتے ہیں۔ زیادہ سیال پذیر اثاثہ، اس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ سیال پذیر ہے۔ سیال پذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد بہہ جاتا ہے، ہر بندہ اس کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ مجھے زر نہیں چاہیے۔ آمدنی اور صرف پر اثر، کسی ملک کی قومی آمدنی اور صرف پر زر کا استعمال اثر انداز ہوتا ہے۔ قومی آمدنی پیمائش کے طریقوں میں اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت، آمدنی کے معاوضوں کو زر کی صورت میں اور مختلف اخراجات بھی زر کی صورت میں لیے جاتے ہیں۔ اگر پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو آمدنی کے معاوضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ متفرق فرائض، قومی آمدنی کی تقسیم، زر نے قومی آمدنی کی مختلف آمدنی پیدائش میں تقسیم جو ہے وہ قابل بنا دیا ہے، اور قومی آمدنی کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کامل عمل ہو سکتی ہے۔ اعتباری زر کی بنیاد، کہ زر کی وجہ سے جو اعتباری زر ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جو آپ کا چیک ہے اسی وجہ سے وہ گردش کرتا ہے کہ اسی چیک کی مالیت جو ہے وہ بینک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ قرضہ ادا کرنے کی طاقت کا تعین، کہ کسی فرم یا کمپنی کا قرضہ ادا کرنے کی سخت معلوم کرنے کے لیے زر کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا ایک فرم اپنے قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ فرم کے خالص اثاثوں کو زرعی مالیت میں چیک کر کے کیا جاتا ہے۔